بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے، اور یہ وہ شاعر ہیں جن کی ایک غزل ہماری کتاب کا حصہ ہے۔ یہ شاعر ایک ایسی شخصیت ہیں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد محترم ہیں، تو یہ داغ دلوی ہیں۔ تو اس طرح ہم فرسٹ ایئر اردو میں ایک غزل جو داغ دلوی کی ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کا ماخذ ہے کلیات داغ۔ سب سے پہلے ہم داغ دلوی کی حالات زندگی اور اس کی شاعری کے متعلق پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اکثر جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے اس سوال کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور امتحان میں یہ آ جاتا ہے کہ داغ دلوی کی شاعری پر نوٹ لکھیں یا اس کی زندگی پر نوٹ لکھیں۔ تو کتاب سے پہلے ہم کچھ باہر سے اس کے حالات زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں۔ تو نواب مرزا خان اور تخلص ان کا داغ تھا۔ 25 مئی 1831 کو یہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی 6 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد نواب شمس الدین خان کا انتقال ہو گیا۔ تو 6 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے۔ پھر ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ حکمران کے آخری بادشاہ ہیں، ان کے ایک بیٹے تھے مرزا فخرو، اس سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح داغ جو ہیں وہ لال قلعہ معلیٰ میں باریاب ہوئے اور ان کی پرورش وہیں ہوئی۔ تو اس طرح ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے شادی کر لی تھی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے سے، تو اس طرح یہ ان کے ستیلے باپ ہو گئے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو، اور ستیلے جو ہیں وہ دادا ہو گئے بہادر شاہ ظفر۔ اس طرح یہ انہوں نے پرورش حاصل کی ہے لال قلعہ میں۔ تو اس طرح داغ قلعہ معلیٰ میں باریاب ہوئے اور ان کی پرورش وہیں ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر اور مرزا فخرو دونوں ذوق کے شاگرد تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو ابراہیم ذوق ہے وہ استاد تھا بہادر شاہ ظفر کا اور مرزا فخرو کا، تو اس لیے ذوق بہت بڑا شاعر تھا ایک، تو وہ وہاں پہ کیونکہ بہادر شاہ ظفر اور مرزا فخرو ذوق کے شاگرد تھے، تو لہٰذا داغ کو بھی ذوق سے فیض حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ تو داغ کی زبان بنانے اور سنوارنے میں ذوق کا یقیناً بہت بڑا حصہ ہے۔ تو ان کو جو ہے وہاں پر داغ جیسے جو داغ کو استاد جو ملا ہے وہ ملا ہے ابراہیم ذوق جیسا استاد۔ غدر کے بعد یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد رامپور یہ چلے گئے۔ وہاں نواب کلب علی خان نے داغ کی قدردانی فرمائی اور باقاعدہ ان کو ملازمت دے کر اپنی مصاحبت میں رکھا۔ داغ 24 سال تک رامپور میں قیام پذیر رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے بڑے آرام و سکون اور عیش و عشرت میں وقت گزارا۔ یہیں انہیں ایک لڑکی ہے حجاب سے محبت ہوئی اور اس کے عشق میں کلکتہ بھی گئے۔ مثنوی فریاد عشق انہوں نے ایک مثنوی لکھی ہے، اس واقعے عشق کی مکمل تفصیل انہوں نے اس مثنوی میں لکھی ہوئی ہے۔ نواب کلب علی خان کی وفات کے بعد حیدرآباد دکن کا رخ کیا۔ نظام دکن کی استادی کا شرف حاصل ہوا۔ دبیر الدولہ فصیح الملک اور نواب ناظم جنگ بہادر کے خطاب ان کو ملے ہیں۔ 1905 میں فالج کی وجہ سے حیدرآباد میں وفات پائی۔ داغ کو جتنے شاگرد میسر آئے اتنے کسی بھی شاعر کو نہ مل سکے۔ ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اقبال جیسے شاگرد، جگر مراد آبادی ان کے شاگرد ہیں، سیماب اکبر آبادی اور احسن ماہروی جیسے معروف شاعروں کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کے جانشین نوح ناروی بھی ایک معروف شاعر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نواب مرزا خان دہلوی کی شاعری کو کہ ان کی شاعری میں کون کون سی خصوصیات ہیں۔ تو نواب مرزا خان دہلوی خود کہتے ہیں کہ داغ موجز بیاں ہے کیا کہنا، طرز سب سے جدا نکالی ہے۔ یا پھر وہ خود کہتے ہیں کہ داغ سا بھی کوئی شاعر ہے ذرا سچ کہنا، جس کے ہر شعر میں ترکیب نہیں بات نہیں ملتا کسی مضمون سے ہمارا مضمون، طرز اپنی ہی جدا سب سے جدا رکھتے ہیں۔ بقول غالب کہتے ہیں کہ داغ کی اردو اتنی عمدہ ہے کہ کسی کی کیا ہوگی۔ ذوق نے اردو کو اپنی گود میں پالا تھا، داغ اس کو نہ صرف پال رہا ہے بلکہ اس کو تعلیم بھی دے رہا ہے۔ اور نفیس سندلوی داغ کے متعلق کہتے ہیں کہ داغ فطری شاعر تھے، وہ غزل کے لیے پیدا ہوئے اور غزل ان کے لیے، ان کی زبان غزل کی جان ہے۔ اردو شاعری میں زبان اور اس کی مزاج شناسی کی روایت کا آغاز سودا سے ہوتا ہے۔ یہ روایت ذوق کے توسط سے داغ تک پہنچی اور داغ نے اس روایت کو اتنا آگے بڑھایا کہ انہیں اپنے استاد ذوق اور پیش رو سودا جیسے دونوں شاعروں پر فوقیت حاصل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ جب داغ نے ہوش سنبھالا تو لال قلعے میں بہادر شاہ ظفر، استاد ذوق اور ان کے شاگرد زبان کو خیرات پر چڑھا کر اس کے حسن کو نکھار رہے تھے، اور جو بہادر شاہ ظفر ہیں ان کے ہاتھوں اردو کی
پہلی بار وہ اردو پن نصیب ہو رہا تھا، جسے بعد میں داغ کے ہاتھوں انتہائی عروج حاصل ہوا۔ تو داغ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو عروج جو ہے وہ اس کو اس مقام پر لے کر گئے ہیں، عروج دکھایا ہے اور اس مقام پر لے کر گئے ہیں جو بہادر شاہ ظفر کے دور میں اردو پروان چڑھی ہے، اور ایک سلسلہ تھا شاعروں کا اس دور میں، اس کی وجہ سے اردو کو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ عزت بھی ملی اور اس کو فوقیت حاصل ہوئی دوسری زبانوں پر۔ دا کے زمانے میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے فارسی کا رواج زیادہ تھا تو اردو زبان کا کم تھا، تو اس دور میں اردو جو ہے وہ پروان چڑھی ہے۔ دا کے زمانے میں زبان کی دو سطحیں تھیں، ایک علمی اور دوسری عوامی۔ غالب علمی زبان کے نمائندے تھے اور ان کی شاعری خواص تک، خاص لوگوں تک محدود تھی۔ اس کے برعکس دا کی شاعری عوامی تھی، عوامی شاعر تھے، وہ عوام سے گفتگو کرتے تھے، لیکن ان کے اشعار خواص بھی پسند کرتے تھے کیونکہ ان کے اشعار معاملات عشق کے تھے اور ان موضوعات میں عوام و خواص دونوں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ بقول عطا محبت کی گھاتیں اور حسن و عشق کی ادائیں دا کے کلام کا طرہ امتیاز ہیں۔ وہ عملی عاشق تھا، اس کے اشعار اس کی عشقیہ وارداتوں کی ڈائری کے رنگین اور مصور اوراق ہیں۔ تو زیادہ تر عشق کی شاعری، عشقیہ شاعری آپ کو نظر آئے گی دا کی۔ ہم ابھی کچھ اشعار پڑھیں گے اور یہاں پر بھی آپ ان خصوصیات میں جو ہے ان کے اشعار وہ آپ دیکھیں گے۔ داغ زبان کے بادشاہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ داغ اردو زبان کے بادشاہ ہیں۔ ان کی کلام میں زبان کا چٹخارا، لطف کہتے ہیں چٹخارے کو، سلاست، صفائی، سحر آفرینی، رنگینی، شوخی، چلبلاہٹ بلا کی پائی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات ہیں جو داغ کی شاعری میں پائی جاتی ہیں۔ اردو زبان کو داغ کے ہاتھوں انتہائی عروج حاصل ہوا ہے۔ جیسے کچھ شعر دیکھیں کہ تھے کہاں رات کو آئینہ تو لے کر دیکھو، اور ہوتی ہے خطاوار کی صورت کیسی، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا، اور سادگی، بانک پن، اغماس، شرارت، شوخی، تو نے انداز وہ پائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ اب ہم کچھ خصوصیات مزید دیکھتے ہیں داغ دہلوی کی کہ حسن بیان۔ داغ کی سب سے بڑی خوبی ان کی زبان کا حسن ہے۔ انہوں نے شاعری کو پیچیدہ ترکیبوں، فارسی اور عربی کے غیر مانوس الفاظ سے بچانے کی کوشش کی اور سیدھی سادی زبان میں واقعات اور محسوسات کو بیان کیا۔ اس وجہ سے ان کے کلام میں تصنع، بناوٹ اور تکلف سے خالی ہے، تو سیدھی سیدھی بات کی ہے، آسان شاعری جو سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، اور ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ زبان اور شاعری پر ناز۔ داغ زبان و بیان اور فصاحت کے علمبردار شاعر ہیں، اس لیے وہ اپنی زبان اور شاعری پر ناز کرتے ہیں۔ ان کی اس شاعرانہ تعلی کی مثالیں ان کی شاعری میں جا بجا موجود ہیں، تو انہوں نے خود اپنی شاعری پر ناز کیا ہے، اور کر سکتا ہے بندہ جب شاعری اتنا اچھا ہو۔ کیا پوچھتے ہو کون ہے یہ کس کی ہے شہرت، کیا تم نے کبھی داغ کا دیوان نہیں دیکھا، داغ موجز بیاں ہے کیا کہنا، طرز سب سے جدا نکالی ہے، داغ سا بھی کوئی شاعر ہے ذرا سچ کہنا، جس کے ہر شعر میں ترکیب نہیں بات نہیں۔ صاف اور با محاورہ زبان۔ داغ اپنی شاعری میں صاف اور با محاورہ زبان استعمال کرتے ہیں، محاورے بھی آپ کو ان کی شاعری میں نظر آئیں گے، روزمرہ بھی استعمال اور محاورے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ مثلاً تو بھی اے ناصح کسی پر جان دے، ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی، ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی، آپ کے سر کی قسم، سر کی قسم داغ کو پرواہ بھی نہیں، آپ کے ملنے کا ہوگا جسے ارماں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں اس میں محاورہ کے غیر کی محفل میں مجھ کو مثل شمع 8 آنسو رلایا، آپ نے تو 8 آنسو رلانا یہ محاورتاً یہاں پر استعمال کیا ہے۔ صاف گوئی ان کی ایک شعری جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ داغ صاف صاف بات کرنے کے عادی ہیں، اپنے دل کی بات واضح طور پر سامنے لاتے ہیں اور سادگی اختیار کرتے ہیں۔ اس سادگی اور صاف گوئی کی مثالیں جا بجا داغ کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً ہم ساتھ ہو لیے تو کہا اس نے غیر سے، آتا ہے کون اس سے کہو یہ جدا چلے، لے لیے ہم نے لپٹ کر بوسے، وہ تو ہر بات کہتے رہے یہ کیا، وہ تو ہر بار کہتے رہے یہ کیا، راہ میں ٹوکا تو جھنجھلا کر بولے، دور ہو کمبخت یہ بازار ہے۔ تو ایسے یہ صاف گوئی جو بات دل میں آتی تھی صاف صاف اپنی شاعری میں انہوں نے استعمال کی۔ حق گوئی، داغ کا زہر رباطن ایک ہے، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، وہ عملی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں اس پر شرمندہ نہیں ہوتے، اور اس کا شاعری میں انہوں نے برملا اظہار بھی کیا ہے کہ جیسے غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا،
شب وصل ایسی کھلی چاندنی، وہ گھمرا کے بولے سحر ہو گئی۔ دی شب وصل مؤذن نے آذاں پچھلی رات، ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ تو کلام میں دلکشی، خلوص و صداقت، یہ بھی ایک خصوصیت ہے ان کی شاعری کی، کہ داغ صرف زبان کا ہی شاعر نہیں بلکہ ان کی شاعری میں صداقت اور خلوص کا جذبہ بھی کار فرما نظر آتا ہے۔ ان کے کلام میں حد سے زیادہ دلکشی، خلوص اور صداقت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ مثلاً جو گزرے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے، تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی تو اپنا سا دکھا دو مجھ کو۔ انفرادیت، یعنی کہ ایسی شاعری کہ جیسی شاعری جو ہے وہ کسی اور نے نہیں کی۔ داغ نے اپنے ہم عصر شعراء کی پیروی نہیں کی، انہوں نے ان کی یہ نہیں ہے کہ ان کے شاعری جیسے وہ کرتے ہیں بالکل اس طرح کی، بلکہ اپنی الگ راہ سخن اور طرز گفتار نکالی جو ان سے شروع ہوئی اور ان پر ختم ہوگی۔ مثلا وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کیا کہا کہ داغ کو پہچانتے نہیں، وہ ایک ہی تو ہے سارے جہاں میں، داغ موجز بیاں ہے کیا کہنا تر سب سے جدا نکالی ہے، داغ ہی کے دم سے تھا لطف سخن، خوش بیانی کا مزہ جاتا رہا۔ طنز و تعریض کی آمیزش، یعنی محبوب پر طنز کرنا اور عام باتوں میں تعریض طنز کر دینا، ٹھیک ہے، اور ایسی باتیں کہنا جو ظاہری طور پر نہ ہو بلکہ چھپ کے ایک جو ہے اشارہ کر دینا طنز کی۔ داغ کی شاعری کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ محبوب کے بارے میں ان کے لب و لہجے میں طنز و تعریض کی آمیزش نظر آتی ہے۔ جیسے ان اشعار میں دیکھیں کہ غیروں سے التفات پہ ٹوکا تو یہ کہا، دنیا میں بات بھی نہ کرے کیا کسی سے ہم، تمہارے خط میں نیا ایک پیام کس کا تھا، نہ تھا رکیب تو آخر وہ نام کس کا تھا، تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سنوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے۔ مکالمہ نگاری، یہ بھی ایک خصوصیت ہے ان کی شاعری کی کہ داغ کی شاعری میں آپ کو مکالمہ نگاری نظر آتی ہے۔ وہ اشعار اس طرح کہتے ہیں جیسے کسی کو سامنے بٹھا کر باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ مثال کے طور پر کیا کہا، پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں۔ یا پھر کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا، لطف میں تجھ سے کیا کہوں واعظ، ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ زبان دہلی کا استعمال اور مستند زبان جو دہلی کی ہے، اسی لیے شاعر جو ہیں وہ عام طور پر جو شعراء ہیں آتے وقت میں وہ ان کی زبان کو یعنی شاعری کی زبان کو سند کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ زبان اتنی خالص زبان ہے۔ داغ نے لال قلعے میں پرورش پائی اور دہلی کی گلی کوچوں میں جوان ہوئے، اس لیے داغ اپنی شاعری میں زبان دہلی کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستند اہل زباں خاص ہے دہلی والے، اس میں غیروں کا تعارف نہیں مانا جاتا۔ داغ کی شاعری کا محور کیا ہے؟ تو داغ کی شاعری صرف ایک محور پر گردش کرتی ہے، وہ ہے عشق۔ مومن کی طرح ان کے ہاں بھی نفسیاتی بصیرت کا اظہار جگہ جگہ ملتا ہے، تو ان کی شاعری میں آپ کو عشق نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر رخ روشن کہ آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر جاتا ہے پروانہ۔ تو رخ روشن کے آگے کہتے ہیں شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ تو اپنی تصویر پہ نازاں ہو تمہارا کیا ہے، آنکھ نرگس کی دہن غنچے کا حیرت میری، قیامت ہیں باقی ادائیں تمہاری، ادھر آؤ لے لوں بلائیں تمہاری۔ تو داغ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جذبات کے شاعر ہیں۔ داغ نہ فلسفی ہیں نہ کوئی بڑا نظریہ حیات رکھتے ہیں، وہ صرف شاعر تھے، اور وہ بھی جذبات اور شوخی کے شاعر۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جذبات کا بھرپور اظہار کیا۔ مثلاً بہت جلائے گا حوروں کو داغ بہشت میں، بہت جلائے گا حوروں کو داغ بہشت میں، کہ بغل میں اس کی وہاں ہند کی پری ہوگی، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور طریقہ سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ تو جذبات کے شاعر ہیں، جو دل میں آیا صاف بیان کر دیا۔ اس طرح خوبصورت چہروں کا دل دادا، تو داغ کی زیادہ تر عمر عشق و عاشقی میں گزری، دہلی کی ہر مشہور طوائف کے ساتھ ان کا سلسلہ جاری رہا، اور داغ خوبصورت چہروں کا دل دادا رہے، خواہ وہ گوشت پوست کا انسان ہو یا پتھر کی مورت ہو۔ ان کی زندگی محبوب کے بچھڑنے کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ بہت جلدی دوسری محبت تلاش کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ان شعروں میں دیکھے کہ بت ہی پتھر کے کیوں نہ ہوں اے داغ، اچھی صورت کو دیکھتا ہوں میں، ایک نہ ایک کو لگائے رکھتے ہیں، تم نہ ہوتے تو دوسرا ہوتا، کیا ملے گا کوئی حسین نہ کہیں، دل بہل جائے گا کہیں نہ کہیں۔ معاملہ بندی کہتے ہیں عاشق اور معشوق کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اشعار میں بیان کر دینا، وہ ہوتی ہے معاملہ بندی۔ داغ کی معاملہ بندی انشا
رنگین اور جرت یہ شاعر ہیں ان کی طرح نہیں ہے، وہ داغ کو کی طرح اپنی ہے جس میں بے تکلفی اور سچائی اور تصنع اور بناوٹ سے بالکل خالی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، پہلے گالی دی سوال وصل پر، پھر ہوا ارشاد کیوں کیسی کہی۔ پہلی گالی دی سوال وصل پر، پھر ہوا ارشاد کیوں کیسی کہی، حوروں کا انتظار کرے کون حشر تک، مٹی کی ملے تو روا ہے شواب میں، لے لیے ہم نے لپٹ کر بوسے وہ تو کہتے رہے ہر بار یہ کیا۔ تو یہ معاملہ بندی ہے جو ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، اور یہی بات آپ کو اپنی کتاب کے اندر بھی نظر آئے گی کہ معاملہ بندی ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ اس طرح ناصح حوائز اور رکیب کا ذکر انہوں نے اپنے اشعار میں بہت زیادہ کیا۔ دا کہ ہاں ناصح حوائز اور رکیب کے لیے چھوٹے قسم کے مضامین ملتے ہیں۔ عام طور پر شعراء نے ناصح رکیب اور حوائز کے ساتھ نت نئے انداز میں چھیڑ چھاڑ کی ہے، لیکن داغ نے ان کے دلوں کو ٹٹول کر ہمدردی اور افسوس کا اظہار بھی کیا۔ مثلا وہ اس ادا سے وہاں جا کے شرمسار آیا، رکیب پر مجھے بے اختیار پیار آیا، کچھ تذکرہ رنجش معشوق جو آیا، دشمن کے بھی آنسو نکل آئے میرے آگے، لطف میں تجھ سے کیا کہوں وائف، لطفے میں تجھ سے کیا کہوں واعظ کہ ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ ترنم اور موسیقی جو ایک بڑی ہی خاص جو ہے وہ آپ کو خصوصیت نظر آتی ہے شاعری کے اندر، تو داغ کی غزلوں کی پسندیدگی میں ان کی ترنم اور موسیقیت کو اہمیت حاصل ہے۔ غزلوں کے ردیف اور قافیے کی تلاش میں ان کو کمال کا عبور حاصل ہے۔ ان کی بحریں اور زمینیں، یعنی بحر اور زمین جس میں وہ بحر جس میں وہ شاعری کی جاتی ہے، نہایت باغ و بہار ہیں اور بڑی خوبصورت بحریں انہوں نے استعمال کی۔ ان کے یہاں الفاظ کا استعمال نہایت برمحل اور برجستہ ہے۔ داغ غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کرتے ہیں، بیان کی شوخی، بے تکلفی، طنز، جذبے کی فراوانی اور تجربہ و مشاہدے کی کثرت سے ان کی غزلیں بھرپور ہیں۔ اب ان کی مثالیں آپ دیکھیں کہ ابھی ہماری محبت کسی کو کیا معلوم، کسی کے دل کی حقیقت کسی کو کیا معلوم، بظاہر ان کو حیادار لوگ سمجھیں گے، حیا میں ہے جو شرارت کسی کو کیا معلوم، تمہارے خط میں ایک نیا سلام کس کا تھا، نہ تھا رکیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ تو یہ دیکھیں شعر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں موسیقی و ترنم ہے، جیسے کہ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رکیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ داغ کے جو مصرے ہیں جو محاورات بن کے اشعار کے قالب میں ڈھل کر ضرب الامثال بن چکے ہیں اور زبان زدے خاص و عام ہو گئے ہیں، وہ یہ ہیں، یہ کچھ مصرے ہیں ان کے کہ ہر ایک جو ہے وہ اس کو ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہوگی ہے اور اس کو وہ عام طور پر روزمرہ میں پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ کچھ مصرے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، 7 مصرے ہیں کہ ہر روز کی جھک جھک سے میرا ناک میں دم ہے، ہر روز کی جھک جھک سے میرا ناک میں دم ہے۔ تو یہ مصرع ہے ان کے شعر کا۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ کے یہ بھی مصرع ہے، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی، آپ کے سر کی قسم داغ کو پرواہ بھی نہیں، ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں، یہ بھی ایک مصرع ہے۔ اس طرح بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یہ بہت ایک مصرع ہے جو عام طور پر مشہور ہے، اور ایسے مصرع ہے کہ جہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، اور آخری مصرع کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ تو مجموعی جائزہ دیکھتے ہیں تو داغ کی شاعری کے متعلق فراق فرماتے ہیں کہ اردو شاعری نے داغ کی برابر کا فقرہ باز آج تک پیدا کیا ہے اور نہ آئندہ پیدا کر سکے گی۔ بقول رام بابو سکسینہ کہ ان کی زبان کے ساتھ ان کی خدمت کی ضرور قدر کرنی چاہیے کہ انہوں نے سخت اور معلق الفاظ ترک کی اور سیدھے الفاظ استعمال کی، جس سے کلام میں بے ساختگی اور فصاحت مزید بڑھ گئی۔ اور خلیل الرحمن عظمی کہتے ہیں کہ داغ کے طرز بیان میں جو صفائی اور فصاحت، جو چستی، جو نکھار پن، جو البیلا پن اور جو فنی رچاؤ ملتا ہے وہ بہت کم غزل گویوں کے حصے میں آیا ہے۔ داغ کا فن ان کی شخصیت کی ایک تصویر ہے، اس لیے اس میں بڑی جان ہے۔ تو یہ ہم نے باہر سے جو ہے وہ داغ دہلوی کی خصوصیات دیکھیں، تاکہ آپ کا جو ہے ایک سوال ہے داغ دہلوی کی زندگی پر نوٹ لکھیں یا ان کی شاعرانہ خصوصیات پر نوٹ لکھیں، تو اس میں سے آپ جو شاعرانہ خصوصیات ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ 4 یا 5 ٹھیک ہے اس بات کو بیان کر کے ایک شعر کے ساتھ بھی آپ اس کی خصوصیت کسی بھی خصوصیت کو لکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر بھی وہ خصوصیات آ جائیں گی تو آپ اس کے ساتھ ایک شعر ڈال سکتے ہیں۔ ان کی پیدائش 25 مئی 1831 اور وفات 1905۔ تو یہ ہماری کتاب کا حصہ ہے جہاں پر آپ 175 صفحے پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو داغ دہلوی کی حالات زندگی اور ان کی جو شاعرانہ خصوصیات ہیں وہ نظر آئیں گی۔ تو ہم نے یہ بتا دیا کہ نواب مرزا خان داغ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، قلعہ معلیٰ میں کیوں پرورش پائی یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ قلعہ میں مشاعروں کی رونق کو داغ نے قریب سے دیکھا اور یہیں سے ان کا ذوق شاعری ابھرا اور نکھرا۔ شاعری میں استاد ذوق کے شاگرد یہ تھے۔
تو داغ کے یہاں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ لطف محاورہ اور زبان کے چٹخارا ہے. یہ میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سارا بتا دیا. ان کا انداز بیان بڑا خوبصورت ہے. یہ دیکھو داغ کی غزلوں میں عشق کی معاملہ بندی، اس کے میں نے شعر بھی پڑھ لیے، شوخی اور مسرت کے جذبات کی فراوانی ملتی ہے. ان کی شاعری میں میر کا غم یا غالب کا غور و فکر نہیں ہے، مگر ان کا انداز بیان سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے. سہل ممتنع اسے کہتے ہیں کہ بالکل آسان شعر ہو، چھوٹی بحر میں آسان شعر ہو لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس میں بڑی گہرائی ہو، اسے سہل ممتنع کہتے ہیں. تو ان کی جو شاعری ہے وہ آسان تو ہے لیکن گہرائی بہت ہے، جس کی بدولت ان کی شاعری کوئی خاص مقام حاصل ہے. ان کی زبان کو سند کا درجہ حاصل ہے. میں نے بتا دیا کہ دلیل دینی ہو تو ان کے اشعار سے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اس طرح داغ نے یہاں پر یہ لفظ اس طرح استعمال کیا ہے اپنی شاعری کے اندر، تو یہ سند کا درجہ اس کو کہتے ہیں. ان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال بھی نے اپنا کلام اصلاح کے لیے ارسال کیا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے. تو ان کی موت پر اقبال نے ایک پرتاثیر جو مرثیہ بھی لکھا ہے جس میں داغ کی شاعری کی خوبیاں انہوں نے بیان کی ہیں. اردو غزل کی تاریخ میں داغ کو نمایاں مقام حاصل ہے. اردو زبان کے فروغ میں بھی ان کی شاعری کا بڑا حصہ ہے. داغ کا کلیات اردو شاعری کا قابل قدر سرمایہ ہے. ان کے کلام کو دیکھیں تو مجموعہ ہے کلام ان کے مہتاب داغ، گلزار داغ، آفتاب داغ، یادگار داغ، داغ دہلوی کے نمائندہ شعری مجموعے ہیں. 1905 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا. تو اور اس سے بھی زیادہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ ان کی کتاب ہے کلیات داغ جو ہمارا ماخذ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے. کچھ شعر پڑھتے ہیں ہم داغ دہلوی کے، اور یہ مستند اشعار ہیں، اور اسی طرح ہم پھر انشاءاللہ تعالی آسانی سے داغ کی شاعری کو بھی سمجھ گئے ہیں اور ان کی خصوصیات کو جان چکے ہیں. تو ہم آج کی جو غزل ہے وہ انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو اس کے موضوع کو دیکھتے ہوئے ہر ایک شعر کے اس کو آسانی سے حل کر لیں گے. تو کچھ شعر ہیں یہاں پہ داغ دہلوی کے کہ تم آئینہ ہی نہ ہر بار دیکھتے جاؤ، میری طرف بھی تو سرکار دیکھتے جاؤ. تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا. ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا. دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، جو رنج کی گھڑی بھی خوشی سے گزار دے. ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے. آئینہ دیکھ کے کہتے ہیں سنورنے والے، آج بے موت مریں گے میرے مرنے والے. خبر سن کر میرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے ہیں. اس نہیں کا کوئی علاج نہیں، روز کہتے ہیں آپ آج نہیں. آپ کا اعتبار کون کرے، روز کا انتظار کون کرے. سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا. نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. شب وصال ہے گل کر دو ان چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا. دی شب وصل مؤذن نے آذاں پچھلی رات، ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا. لپٹ جاتے ہیں وہ بجلی کے ڈر سے، الہی یہ گھٹا 2 دن تو برسے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. بڑا مزہ ہو جو محشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے. لے چلا جان میری روٹھ کے جانا تیرا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا. جن کو اپنی خبر نہیں اب تک، وہ میرے دل کا راز کیا جانے. کہنے دیتی نہیں کچھ منہ سے محبت میری، لب پہ رہ جاتی ہے آ آ کے شکایت میری. یہ تو کہے اس خطا کی کیا سزا، یہ تو کہیے اس خطا کی کیا سزا، میں جو کہہ دوں آپ پر مرتا ہوں میں. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے. یہ تو نہیں کہ تم سا جہاں میں ہنسی نہیں، اس دل کو کیا کروں یہ بہلتا کہیں نہیں. اڑ گئی یوں وفا زمانے سے، کبھی گویا کسی میں تھی ہی نہیں. تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی اپنا سا دکھا دو مجھ کو. ہزار بار جو مانگا کرو تو کیا حاصل، دعا وہی ہے جو دل سے کبھی نکلتی ہے. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا،
جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ کل تک تو آشنا تھے مگر آج غیر ہو، 2 دن میں یہ مزاج ہے آگے کی خیر ہو۔ کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا، تخلص داغ ہے وہ عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو یہ وہ اشعار ہیں، بہت زیادہ اشعار ہیں ان کی غزل کے، میں نے چند ان میں سے منتخب کر کے آپ کو سنائے تاکہ آپ کو داغ کی شاعری کے متعلق تھوڑا سا مزید پتہ چلے۔ تو آسان شاعری یہ سمجھ آ جاتی ہے ان کے شعر کو پڑھ کے کہ وہ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کتاب کے اندر جو ان کی غزل شامل ہے 176 صفحے پر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کے کل اشعار کی تعداد 7 ہے۔ پہلے پوری غزل کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کے ہر شعر کے موضوع کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آسانی سے اس غزل کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے کہ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو، کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو، ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو، آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو، تم دل آزار بنے رشک مسیحا کیسے، کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو، کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو، جب سنا دا کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ تو یہ 7 اشعار ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ لیں حوالہ داغ دہلوی شاعر ہیں، ان کی غزل ہے صنف کے اعتبار سے کلیات داغ اس کا ماخذ ہے، اور یہ 7 اشعار کے اوپر آپ یہ 7 جو ہیں وہ عنوانات ہیڈنگز لکھ لیں۔ لاپروائی، دوسرے پر کم نگاہی، تیسرے پر اہل وفا، نمبر 4 پر دیدار، نمبر 5 پر دل آزار، دل کو دکھانے والا، پشیمان ہونا نمبر 6، اور 7ویں پر آخری پر ستم گر، ٹھیک ہے، ستم کرنے والا۔ تو یہاں پر یہ آپ لکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لاپروائی میں کس طرح کی لاپروائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ محبوب کی لاپروائی کیسی ہے، اس کو ذکر کیا انہوں نے اپنے پہلے شعر میں کہ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ محبوب کی بے پرواہی کا ذکر بھی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو عاشق کا محبوب کو دیکھتے رہنا ہے اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک منظر کو بیان کیا ہے یہاں پر کہ ایک محبوب جب اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ رہا ہے اور اپنے حسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بنتا سنورتا ہے، تو عاشق جو ہے وہ اس کو جب دیکھ رہا ہو کہ وہ اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں لگا ہوا ہے، تو ویسا وقت ہوتا ہے کہ اس کو وہ عاشق کو وہ اپنا محبوب زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کہ تم آئینے کو دیکھتے رہو، اور اس میں کیا ہوگا، جب تم آئینے کو دیکھتے رہو گے تو اتنی دیر میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ یہ ایک عاشق کے دل کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے حسن کو دیکھے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا، لیکن چھپی ہوئی ایک بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر داغ دہلوی کہ جو میرا محبوب ہے وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھ رہا ہے، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو چاہیے یہ کہ اس آئینے کو چھوڑ کے وہ میری طرف توجہ کرے، میری باتوں کو سنے، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دے، اور میں جو اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں اس بات کو وہ سنیں، لیکن اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جیسے دیکھیں ایک شعر ہے بڑا ہی خوبصورت کہ مجھ کو کیا فکر کہ آئینے کی حیرت دیکھوں، مجھ کو کیا فکر کہ آئینے کی حیرت دیکھوں، دیکھ تو آئینہ میں تیری صورت دیکھوں، کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ آئینہ بھی تجھے دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گیا ہے کہ کتنا حسن و جمال ہے، تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن تو آئینوں کو دیکھتا رہے اور میں تیری صورت دیکھتا رہوں گا، یعنی جو جب تک آئینے کو دیکھتا رہے گا اتنی دیر میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ تو اس موضوع کو یہاں پر بیان کیے، سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ جو موضوع ہے اس کا وہ یہ ہے کہ محبوب کو دیکھنا، ٹھیک ہے، محبوب کے حسن کو دیکھنا، اور دوسرا جو چھپی ہوئی ہے کہ یہاں پر کہ لاپرواہی بھی ہے کہ محبوب جو ہے وہ عاشق کی باتوں پر غور نہیں کر رہا، اس کو دیکھنے
اس کو دیکھتے ہوئے اس کے دیکھنے پر غور نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی اپنی ہی صورت کو دیکھ رہا ہے اور اپنے بننے سنورنے میں مشغول ہے۔ دوسرا شعر جو ہے اس میں کم نگاہی، کم کم دیکھنا، ٹھیک ہے، ترچھی نگاہیں، آپ نے یہ موضوع دیکھا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، اور نائنتھ کی ایک غزل ہے آتش کی، اس کے اندر موجود بھی ہے، ترچھی نگاہ سے طائر دل ہو چکا شکار، جب تیر کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا، کہ ترچھی نگاہ سے جو ہے وہ پرندہ، میرا دل کا پرندہ جو ہے وہ شکار ہو گیا ہے، اور تیر ہمیشہ سیدھا پھینکا جائے تو نشانے پر بیٹھتا ہے، لیکن یہاں پر ترچھی نگاہیں ہیں، یعنی ترچھا تیر ہے، لیکن اس سے بھی میرے دل کا پرندہ جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے۔ تو ترچھی نگاہیں یہاں پر جو ہے وہ اس کا موضوع ہے، یہ کم نگاہی، کم کم دیکھنا، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایک اور شعر ہے بڑا ہی مشہور کہ ترچھی نظر سے نہ دیکھو عاشق دلگیر کو، کیسے تیر انداز ہو سیدھا تو کر لو تیر کو، بڑا ہی مشہور شعر ہے تو اس کے موضوع کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر داغ دلوی کہہ رہے ہیں کہ کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرا محبوب جو ہے وہ کم نگاہی، یعنی کم کم میری طرف دیکھتا ہے، مکمل میری طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ اس کا دل بھی میری طرف جو ہے وہ جھکا ہوا ہے۔ تو کم نگاہی میں یہ اشارہ ہے کہ محبوب مجھے بتا رہا ہے کہ میری بھی تیرے لیے دل میں محبت موجود ہے، لیکن اشارے میں حیا ہے، کہ وہ شاید اس یہ وجہ ہے کہ محبوب وہ جو پوری طرح میری طرف نہیں دیکھ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں سر عام جو ہے وہ بدنام ہو جاؤں، تو حیا کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ مکمل طور پر میری طرف نہیں دیکھ پا رہا، لیکن کم کم نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ داغ دلوی کہتے ہیں کہ اس میں نقصان تو میرا ہو رہا ہے، کہ یا تو مجھے یا نہ ہونے دو مجھے چین سے، یا ہونے دو، یا مکمل طور پر میری طرف دیکھو تو میں یہ سمجھ جاؤں کہ تمہارے دل میں میرے لیے محبت موجود ہے، یا پھر ایسے ہی کر لو کہ میری طرف دیکھو ہی نہ، کہ میں سمجھ جاؤں کہ تمہارے دل میں محبت موجود نہیں ہے۔ تمہاری کم نگاہی سے جو ہے نا وہ میرا دل زخمی ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب تیر کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا، طائر دل ہو چکا شکار، تو دل کا پرندہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو زخمی ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ کم نگاہی میں مجھے جو ہے چین نہیں آ رہا، مجھے چین تب آئے گا یا مکمل تم دیکھو، ہاں پھر دوسری بات یہ کہ نہ دیکھو، اس میں یہ ہوگا کہ میں اپنے دل کو سکون کی حالت میں لے جاؤں گا کہ ٹھیک ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو تیسرا شعر دیکھیں کہ ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو۔ تو بہت ہی مشہور قسم کا موضوع اہل وفا کا تذکرہ، وفا والوں کا تذکرہ۔ تو یہاں پر بہت ہی آسان ہے، تذکرہ اہل وفا آپ دیکھیں، ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو، کہ میں نے تو اپنی زندگی میں وفا کی ہے، جو ہے داغ دلوی کہہ رہے ہیں، لیکن میرا محبوب جو ہے اگر وہ بے وفا تھا یا مجھے بے وفا سمجھتا ہے، تو ایک نہ ایک دن جب جو ہے وہ وفا والوں کا تذکرہ کیا جائے گا، ان کا نام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گنا جائے گا یا تذکرہ آئے گا وفا والوں کا، اس دن دیکھوں گا کہ میرا نام جب آئے گا اور وہ اس میں شامل ہوگا، تو میں دیکھوں گا میرا محبوب جو ہے وہ میری طرف پھر نگاہ کرے گا اور وہ کہے گا کہ واقعی یہ جو تھا یہ وفا والا تھا۔ تو اس کے آپ ساتھ شعر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے بے انتہا وفا کر کے بے وفاؤں سے انتقام لیا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ انتہا وفا کر لیتا ہے اور دوسری طرف بے وفائی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے وفا کی، ہم نے بے وفائی نہیں کی، تو بے وفاؤں سے ہم نے انتقام اس طرح لیا کہ ہم نے وفا کو زیادہ کر دیے، اور مجھ سے کیا ہو سکا وفا کے سوا، مجھ کو ملتا بھی کیا سزا کے سوا۔ تو وفا کرنے والوں کو ہمیشہ سزا ہی ملتی ہے۔ تو یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ بے وفائی کرنے والے کے سامنے میں وفا والا ہوں اور اس کو میری قدر نہیں ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب تذکرہ اہل وفا ہوگا، ذکر آئے گا وفا والوں کا، تو پھر میرا نام بھی آئے گا، تو پھر میری طرف توجہ اور مجھے یاد کیا جائے گا۔ کوئی بھی وفا والے کا تذکرہ آئے گا تو میرا محبوب کہے گا، اس کے ذہن میں لازمی آئے گا کہ یہ اس نے بھی میرے ساتھ وفا کی تھی۔ نمبر 4 شعر دیکھتے ہیں کہ آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو۔ تو اس کا موضوع دیدار ہے، ٹھیک ہے، محبوب کا دیدار، اس کے حسن کا دیدار، کہ جب آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو۔ یہ بالکل آسان شعر، اور اس کے موضوع میں آپ کو یاد ہوگا میر تقی میر کا ایک مشہور شعر کہ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، کہ کہتا ہے میں ہوش میں ہوتا ہوں، میر تقی میر کہتا ہے، لیکن جب
میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو پھر میں ہوش میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے حسن کو دیکھ کر میں سب باتیں بھول جاتا ہوں، اور میں اپنا ہوش جو ہے وہ بھی میرے میں ہوش میں نہیں رہتا۔ یا پھر ایک شعر ہے کہ حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، کہ جب وہ ملاقات کے وقت میرا محبوب میرے سامنے آیا، میں نے اس کو دیکھا، تو میں اپنے دل کی حالت کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن میں بیان نہیں کر پایا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسے دیکھ کر ساری باتیں بھول چکا تھا، اور جب وہ چلا گیا پھر مجھے بات یاد آئی، میرے دل میں یہ بات تھی، میرے دل میں یہ بات تھی، میں یہ کہنا چاہتا تھا لیکن میں اس کے سامنے بیان نہ کر سکا۔ یہی بات یہاں پہ داغ دل بھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، آنکھ ملنا یعنی کہ دیکھنا، تو جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو میں کیا اپنے دل کی بات کہتا، میں چاہتا تھا کہ میں اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں، لیکن میرا حال یہ تھا کہ دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو، کہ میں اپنے ہوش جو ہے وہ کھو چکا تھا، ٹھیک ہے، میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے جو محبوب کا دیدار کرنے کے بعد اس کے حسن کو دیکھ کر میرے دل میں جو باتیں تھیں کہ میں وہ اپنے محبوب سے کروں گا ملاقات کے وقت، وہ ساری کی ساری باتیں میں بھول چکا تھا۔ نمبر 5 شعر کو دیکھیں کہ تم دل آزار بنے رشک مسیحا کیسے کم نہ ہونے دو، میرا درد سوا ہونے دو۔ سوا کہتے ہیں مزید، رشک مسیحا نیک شخص، ٹھیک ہے، نیک شخص، دل آزار دل کو تکلیف دینے والا، تو کہتے ہیں کہ تم تو دل کو تکلیف دینے والے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ موضوع دیکھیں تو یہاں پر دل آزار، تو یہاں پر اصل میں محبوب کے اوپر ایک طنز کیا ہے کہ تم دل آزار تھے، تم دل کو تکلیف دینے والے تھے، تم نیک شخص، میرے بارے میں تمہارے لیے نرمی کیسے آ گئی، تم رش کی مسیحا بن گئے ہو، کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو، اب جو تم نے میرے دل کو زخم پہنچائے ہیں اس کو تم کم نہ کرو، اب میرا درد تم مزید بڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی سختیاں اور اس کی باتوں کو برداشت کر 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 کے اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس کو ایک مکمل طور پر اس کو ایک سکون مل جاتا ہے، اور وہ عادی ہو جاتا ہے اس بات کا، اب اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، جتنا ظلم و ستم ہو، جتنی بے وفائی ہو، تو پھر بھی اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب اس کے ساتھ اب کیا معاملہ کرے گا۔ اب دیکھیں ایک ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے بعض اوقات کہ کیا ایسے ظلم کر دیے، کیا ایسے ستم کر دیے، تو بے وفائی ہوتی ہے، کچھ وعدے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو لازمی نہیں ہے کوئی کسی کی گردن اڑا دے گا تو تبھی ظلم ہوگا، اور بے وفائی تو چھوٹی باتوں میں بھی ہو جاتی ہے، کسی چیز کو بھلا دینا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ اس کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب چھوٹی بات اس کی بڑی لگتی ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اب عام آدمی وہ کر رہا ہو تو اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوگی، لیکن جب اس کا محبوب ایسی کوئی بھی بات چھوٹی بھی کر رہا ہو تو اس کو وہ بات بہت بڑی لگے گی، کیونکہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہے۔ تو یہ تم دل آزار بنے، تم تو میری ہر وقت تکلیف دیتے تھے، میری بات کو مانتے نہیں تھے، میرے ساتھ تم نے بے وفائی کی، اور یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ وہ کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ دل کے اندر محبت کا زیادہ ہونا ہے اور اس کی بات کو زیادہ محسوس کرنا ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو دل کو تکلیف دینے والے تھے، اب تم نیک شخص بن گئے ہو۔ کیوں بن گئے ہو؟ اب نہ ہو، تم دل میرے جو ہے درد کو کم نہ کرو بلکہ میرے درد کو مزید بڑھا دو، مجھے اسی میں سکون آتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ شعر لکھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی زمانے میں ستم گر نہیں ہوتا، ہوتا ہے مگر تیرے برابر نہیں ہوتا۔ تو تم دل آزار ہو، تم ستم گر ہو، ٹھیک ہے، تم نے جتنی بھی تکلیفیں دی ہیں تو تمہارے برابر ہوتا ہے زمانے میں اور بھی لوگ جو ہیں وہ جو ہے ستم گر ہوں گے، لیکن جتنی ستم گری اپنی محبوب کی وہ ایک عاشق اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور اس کو وہ برداشت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جتنا ستم گر میرا محبوب ہے کوئی باقی نہیں ہے، اوروں کی ستم گری کا اس کو کوئی بھی جو ہے اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا، بلکہ اپنے محبوب کی ستم گری تھوڑی سی بھی ہو اس کو بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دستے قاتل کو ذرا دستے دوا ہونے دو۔ اب یہ دیکھیں، دستے قاتل، قاتل کا ہاتھ، اور دستے دعا یعنی دعا کا ہاتھ بن جانا۔ دیکھیں قاتل کے ہاتھ سے جب کوئی قتل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تو وہ قتل کر دیتا ہے، لیکن وہ شخص جس کے اندر تھوڑا سا ایمان باقی ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ یاد کرتا ہے کہ مجھ سے کیا ظلم ہو گیا، تو کہتا ہے یار اس میں بے گناہ شخص کا میں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک حقیقت کی طرف بات ہے۔ اب مجازی معنی آپ اس کا دیکھیں تو یہاں پر جو قاتل ہے یہ استعارہ لیا گیا ہے محبوب کی طرف کہ اس نے جو ظلم و ستم کی، بے وفائی کی ہے اگر میرے ساتھ
تو اس کو قتل کرنا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس نے عاشق نے جو ہے عاشق کا قتل کر دیا محبوب نے، بلکہ یہ اس کو ستانا، اس کو اذیت پہنچانا، اس کو غم دینا، یہ قتل کی یہاں پر معنی ہے۔ تو یہاں پر مجازی طور پر آپ نے معنی لینے ہیں کہ کیا نہ آئے گا خوف میرے قتل کے بعد، کیا مجھ پر جو اس نے ظلم و ستم کیے، مجھ پر ستم گھر نے جو ظلم ڈھائے یا پھر بے وفائی کی، اس کو ابھی خوف نہیں آئے گا؟ اس کو آئے گا، کس وقت آئے گا؟ جب اس نے یہ کام کیا اس وقت اسے خوف نہیں تھا، لیکن جب وہ دعائیں مانگے گا اپنی زندگی کے لیے یا کسی اور کے لیے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اب اللہ کے حضور جب وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو اس کو یاد آؤں گا میں کہ مجھ میں وہ شخص تھا کہ جس پر اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم کیے تھے، اب اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو لیکن یہاں پر کیا ہے جی، اس کو اب پشیمانی تھی، اب پشیمانی اس کی جو ہے وہ پشیمان ہونا، دیکھیں کہ اس کو اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن اب وقت چلا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی، میرے قتل کے بعد اس نے اس جفا سے یعنی بے وفائی سے توبہ کر لی، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کہ اب وہ پریشان ہو رہا ہے، اب افسوس کر رہا ہے، تو اب کیا فائدہ، اب میری زندگی میں تو غم ہی غم آ گئے ہیں۔ اب ایک بندے کو قتل کے بعد تم نے توبہ کی، کیا اس کی زندگی واپس آ سکتی ہے؟ یہ ایسا بندہ جو غم کی زندگی گزار رہے، اس کی زندگی کو برباد کر دیا جائے، کیا اس کی زندگی واپس آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے کوئی ایسا شخص جو دل آزار ہے بعد میں رشک مسیح بن جائے تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کیا ہو، وہ کہتا ہے کہ تم میرے غم کو بھی بڑھاؤ، اور اب تم دست قاتل جب دست دعا ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب پشیمانی جو ہے وہ لوٹ کر آنے والی نہیں تھی، جو کچھ ہونا تھا تم نے کر دیا۔ 7ویں شعر میں دیکھیں، اور یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا تخلص ہے، اس لیے یہ غزل کا مقطع ہے کہ جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستم گر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ کوئی دم میں یعنی کہ ابھی مرنا، فنا ہونا مر جانا، کہ کسی نے جا کر کہا کہ داغ، آپ ذہن میں یہ رکھیں یہ منظر کہ کوئی شخص کسی کو کہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ابھی زندگی جو ہے اس کی ختم ہونے والی ہے، اور وہ زندگی کی آخری سانسیں جو ہے وہ لے رہا ہے، اس کی زندگی جو ہے مکمل طور پر اب فنا ہونے والی ہے، تو اب اتنا ستمگر کون ہے؟ وہ آ جائے گا اس کے پاس اس کو دلاسا دینے کے لیے اور کہے گا کہ میں نے زندگی میں جو بات کی وہ اپنی جگہ، لیکن اب تو یہ بندہ جو ہے دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کی میں تھوڑی سی کوئی بات مان لوں۔ لیکن کہا میرا محبوب تو اتنا ظالم ہے، اتنا ستمگر ہے کہ جب اس نے سنا کہ داغ جو ہے ابھی آخری سانس لے رہا ہے اور ابھی دم میں یعنی ابھی اس کی موت قریب ہے، تو اس کو جب کہا گیا تو اس نے اشارہ کیا کہ ہونے دو، ایسے جیسے ہم کہیں جانے دو اس بات کو، تو ایسے ہی ہاتھ سے اشارہ کہہ کہ ہونے دو، اس کو مرنے دو، کہ اس کو پرواہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کیا کوئی زمانے میں ستمگر نہیں ہوتا، ہوتا ہے مگر تیرے برابر نہیں ہوتا، کہ اتنا کوئی بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر، لیکن بعض اوقات اتنا ستمگر جو ہے وہ محبوب بن جاتا ہے کہ اس کو عاشق کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اپنی محبت کو پیش کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس وقت اس کی قدر آتی ہے جب کوئی بے وفا اس کو ملتا ہے۔ تو آج کی غزل میں ہم ان 7 اشعار کو پڑھ چکے ہیں، آپ حوالے کے اشعار بھی میں نے ساتھ پڑھ لیے، اور مزید جتنے بھی اشعار ہیں داغ کے جو اپنے شعر ان کے پڑھے ہم نے، ان کی خصوصیات میں سے پڑھے، آپ ان کو تمام کو حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مشکی سوال اس میں کسی مصرے کا آ جائے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ آسان ہے، مثال کے طور پر اگر یہ مصرع آ جاتا ہے کہ یہاں پر کہ جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس مصرے کی وضاحت کریں، تو اب اگر یہ مشکی سوال ہے اور یہ آپ کے جو ہے سیکشن بے کے مشکی سوال میں آتا ہے، تو اب آپ نے یہاں پہ تشریح تو نہیں لکھنی ہوتی، اس کی وضاحت کیسے کریں گے کہ اس مصرے کی ایک ہیڈنگ آپ مصرے کی ہیڈنگ دیں اور اس کے اندر یہ مصرع لکھ لیں، اور دوسرا آپ اس کی وضاحت کی ہیڈنگ دیں اور اس کی پوری بات جو تشریح کے اندر ہے وہ آپ ساری کی ساری بات کر لیں، ستم گری، ٹھیک ہے، اور ستم گر ہونا، اور جو ہے ایک محبوب کا عاشق کو تڑپانا اور اس کے ساتھ بے وفائی کرنا، تو یہ سارا اس کے موضوع ہیں اور اس کی اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو داغ دہلوی کی شاعری ایک عشق و محبت کی داستان ہے، اور اس کے آپ نے دیکھ لیا کہ زیادہ تر عشقی اشعار آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ داغ نے جو ایک غزل کے اندر جان تھی وہ پیدا کی، اور وہ معاملہ بندی اور وہ تصنع اور بناوٹ تو نہیں نظر آتی، معاملہ بندی کو بڑی خوبصورت طریقے سے نبھایا۔ ان کی زبان بھی آپ دیکھ لیں کتنی خالص زبان ہے، اور موسیقیت و ترنم داغ کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اقبال جیسے شاعر نے جو اپنے کلام کو ارسال کیا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے خط کے ذریعے داغ دہلوی کی طرف،
کہ آپ دیکھیں کہ میری کلام میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، آپ اصلاح فرما دیں۔ تو داغ کہتے تھے نہیں، آپ کا کلام بالکل ٹھیک ہے، اور داغ بڑا فخر بھی محسوس کرتے، اقبال ان کے شاگرد ہیں۔ تو ایسے سیماب اکبر آبادی جیسے شعراء اور اقبال جیسے شعراء ان کے شاگرد ہیں، تو ان کی شاعری بھی کیا خوب شاعری پھر بنتی ہے اور ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ داغ ایک بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں، اور اردو شاعری کے اندر انہوں نے بڑا نام پیدا کیا اور بڑا ہی مقام بڑھایا ہے۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی فرسٹ ایئر کی ایک غزل ہے، وہ رہ گئی ہے غالب کی غزل، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم پڑھیں گے اس کو، کیونکہ غالب کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں اور شاعرانہ ان کو دیکھیں گے خصوصیات کو، ساتھ اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی انشاءاللہ جو گرامر کا حصہ رہ گیا اسمارٹ سلیبس کا، وہ بھی انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچرز فائدہ دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور محنت کرتے رہنا ہے۔ والسلام۔